کیا پاکستان تحریک انصاف کے حقیقی آزادی انقلاب کے راستے میں چودھری پرویز لائی اور ان کی جماعت مسلم لیگ کاف ابھی بھی کسی رکاوٹ کی وجہ بن سکتے ہیں؟ کہ پاکستان اس وقت معاشی لحاظ سے کیا واقعی ڈیفالٹ کے قریب پہنچ چکا ہے؟ اس صورتحال میں بھی پاکستان کو رشیا سے اگر سستا تیل اور سستی گندم مل سکتی ہے تو وہ ممکنات کن شرائط پر ہو سکتی ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے لانگ مارچ منقطع کرتے ہوئے جو اعلان کیا گیا تھا کہ اسمبلیاں فی الفور توڑ دی جائیں گی، اس میں تاخیر کا اصل سبب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں شفقت سندھو ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن نیوز یوٹیوب پر۔ میں آج کل مقیم ہوں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے اندر اور یہیں سے آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ اپنی اس طرز کا میرا دوسرا ویلاگ ہے۔ ناظرین کرام، پاکستان کے سیاسی افق پر اس وقت بہت سارے کڑے سوالات جوابات کے منتظر ہیں، اور میں نے آج کی اس مختصر گفتگو کے لیے ان میں سے 4 سوالات کا انتخاب کیا ہے۔ یقیناً یہ آپ کی بھی دلچسپی کی وجہ بنیں گے۔ پہلا سوال میرا یہ ہے، جو میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب ہمیں چاہیے، وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے حقیقی آزادی انقلاب کے راستے میں چودھری پرویز لائی اور ان کی جماعت مسلم لیگ کاف ابھی بھی کسی رکاوٹ کی وجہ بن سکتے ہیں، یا یہ مسئلہ مکمل طور پر حل ہو گیا ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ پاکستان اس وقت معاشی لحاظ سے کیا واقعی ڈیفالٹ کے قریب پہنچ چکا ہے، اور کیا یہ ڈیفالٹ کر جائے گا یا اسے بچنے کی کوئی راہ ممکن ہے، اور اگر یہ ڈیفالٹ کے قریب ہے تو اس کی وجہ کون ہے؟ تیسرا سوال میرا جس کا میں نے انتخاب کیا وہ یہ ہے کہ اس صورتحال میں بھی پاکستان کو رشیا سے اگر سستا تیل اور سستی گندم مل سکتی ہے تو وہ ممکنات کن شرائط پر ہو سکتی ہیں؟ اور میرا چوتھا اور آخری سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے لانگ مارچ منقطع کرتے ہوئے جو اعلان کیا گیا تھا کہ اسمبلیاں فی الفور توڑ دی جائیں گی، اس میں تاخیر کا اصل سبب کیا ہے؟ اب ہم آتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانب۔ ناظرین کرام، چودھری پرویز لائی کی جانب سے اور ان کے فرزند ارجمند مونس لائی کی جانب سے جناب چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب سے ملاقات اور تمام طرح کی آمادگی اور رضامندی اور جو ہے اسمبلی پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری سائن کرنے کے بعد سپرد کر دینے کے بیانات کے باوجود اگر کہیں پر یہ سوچ موجود ہے کہ یہ ابھی بھی جو ہے مسلم لیگ کاف جو ہے وہ کوئی یوٹرن لے سکتی ہے، کسی نازک مرحلے پر انکار کر سکتی ہے، تو اس کے لیے میرا جواب تو یہ ہے کہ میں نے جو بغور مطالعہ کیا ہے اور جو مشاہدہ کیا ہے اس کے اندر جو پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کی جانب سے جس طرح سے عللے تللے لیے جا رہے ہیں چودھری پرویز لائی کے، مونس لائی کے اور مسلم لیگ کاف کے، اس سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے کہ چودھری پرویز لائی نے اپنا مستقبل، اپنے جماعت کا مستقبل، مونس لائی کا مستقبل بچا لیا ہے، اور انہوں نے دامے درمے سخنے جیسے بھی انہوں نے تحریک انصاف کا ساتھ نہ چھوڑنے کا فیصلہ، حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر انہیں کسی بھی ادارے کی جانب سے، کسی شخص کی جانب سے، کسی طاقت کی جانب سے اگر انہیں کوئی ایسی معقول وجہ تھی بھی ان کے پاس، تو اب وہ چونکہ بہت بنیادی تبدیلیاں ہمارے انتظامی ڈھانچے میں پاکستان کے اندر آ چکی ہیں، تو وہ ان سے اب آزاد ہیں، اور ان کا یہ فیصلہ حتمی ہے انشاءاللہ، اور یہ 100% حتمی نظر آ رہا ہے۔ دوسرے سوال کے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ اگر پاکستان اس وقت ڈیفالٹ کے قریب پہنچ چکا ہے تو وہ جو معاشی اشاریے ہمیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو رخصت کرتے وقت نظر آ رہے تھے، اگر ان میں سے کسی ایک اشاریے کے اندر بھی کوئی بہتری پچھلے 7-8 ماہ کے اندر کسی ایک ماہ میں بھی نظر آئی ہو، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نئی حکومت نے اپنی پوری کوشش کی، پورا زور لگایا، لیکن تحریک انصاف معیشت کا اتنا بیڑا غرق کر چکی تھی کہ یہ ان سے کوشش کے باوجود نہیں سنبھالا گیا۔ لیکن جو پردہ اٹھا دیا مفتاح اسماعیل نے، جو سابق ان کے وزیر خزانہ تھے،
اور اس کے بعد جو جواب دیا جناب اسحاق ڈار صاحب نے ذمہ داری ڈالتے ہوئے مفتاح اسماعیل پر، اس سے بھی یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کے قریب بھی ہے، اور اس کی وجہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی وزارت عظمیٰ اور پی ڈی ایم جماعتوں کی مشترکہ حکومت ہے، جو کہ بالکل سنجیدہ نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اپنے کیسز ختم کر رہے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے میں مصروف ہیں، اور اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ جو بھی گھڑیاں، جو بھی لمحے، جو بھی ان کو مہینے اور ہفتے میسر آتے ہیں، وہ اس کے اندر اپنے کیسز کو ختم کر کے تو آئندہ کی سیاست جو ہے اس کو جاری رکھنے کی کوشش کر سکیں۔ بالکل نہ تو کوئی شرم ہے، نہ تو کوئی حیا ہے، نہ کہیں پر کوئی اخلاقیات ہے، نہ کہیں پر کوئی روایات کا جو ہے وہ پاس ہے۔ ہر طرح سے جو ہے اپنے کیسز کو صرف ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ روز بروز جو معیشت کی کشتی منجھدار میں پھنسی ہوئی ہچکولے لیتی الٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کو بچانے کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی جا رہی ہے، اور اگر کہیں پر بھیک مانگنے کے لیے گئے بھی ہیں تو وہاں سے ان کو بھیک اس لیے نہیں ملی کہ ان کی حکومت کے کتنے دن ہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور جب اس طرح کی انسرٹینٹی اور انسرٹینٹی جو ہے وہ کسی حکومت کے اندر ہوتی ہے، تو کوئی دوسرا ملک اپنے مال کو بھیک میں دینے کے لیے اور خیرات میں دینے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوتا ہے۔ ممالک جو ہے دوسرے ممالک کے ساتھ برابری کی سطح پر سودا کیا کرتے ہیں، کاروبار کیا کرتے ہیں، تحائف کا تبادلہ بھی اپنے ملکی مفادات کو مد نظر رکھ کر کیا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں کہیں سے کوئی دھیلا بھی ملنے کی امید نہیں ہے، اور یہ جو ہمارے وزیر اعظم کہا کرتے تھے کہ دھیلے کی کرپشن بھی ثابت ہو جائے تو میرا نام بدل دینا یا میں سیاست چھوڑ دوں گا، کو کہیں سے دھیلے کی بھیک بھی ملنے کی امید نہیں ہے۔ اور جو ہمارے پاس زر مبادلہ کے ذخائر موجود ہیں، وہ میری اطلاع کے مطابق جو ہے وہ اگر ہم نے اپنے جو سکوک بانڈ تھے وہ اگر ہم نے جاری کر دیے ہیں پیسے $1 ارب کے قریب، تو وہ 6 ارب کچھ کے لگ بھگ ہیں، جن میں سے کچھ پیسہ جو ہے وہ ہمارے سعودی عربیہ کا ہے، کچھ پیسہ چائنا کا ہے، اور وہ پیسہ جو ہے وہ اس مد میں یہاں اس وعدے پر پڑا ہوا ہے کہ وی کینٹ اسپینڈ دس منی، یہ ہم صرف اپنا دکھانے کے لیے اور اپنا وزن برابر کرنے کے لیے، اور جو ہے ایکسچینج آف پیمنٹس جو ہوتی ہیں اور بیلنس آف پیمنٹس جو ہے اس کا لیول رکھنے کے لیے تو ہم اس کو رکھ سکتے ہیں، اور اس کو بالکل ہم کسی بھی جو ہے مد میں خرچ نہیں کر سکتے، بلکہ اس کو پیسے کو رکھ کے تو اس کے اوپر ہم مفت کا سود جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ ڈیفالٹ کے قریب ہماری اس موجودہ حکومت نے ہمیں جو ہے وہ پہنچا دیا ہے، اور اس سے نکلنے کا فی الفور جو واقعتاً حقیقتاً جو رستہ نظر آتا ہے وہ ایک ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہے، جس کے نتیجے میں ایک ایسی گورنمنٹ جو ہے وہ تشکیل پائے جو آئندہ 5 سال کی مدت کے لیے ہو، اور وہ پھر دیگر ممالک کے ساتھ جو معاہدہ جات کرے اور ان کے ساتھ جو وعدہ جات کیے جائیں ان کی پاسداری کرنے کے قابل ہو، تو ہم اس ڈیفالٹ کی سچویشن سے نکل سکتے ہیں، وگرنہ آئندہ آنے والے ماہ و سال پاکستان کے لیے بہت بڑی تباہی کا سامان جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں۔ تیسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ ایسی صورتحال کے اندر روس ہمیں سستا تیل اور سستی گندم کن شرائط پر دے سکتا ہے؟ ناظرین اکرام، کوئی بھی ملک جو ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ خیرات میں دینے کے لیے اپنے وسائل کو استعمال نہیں کیا کرتا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان وزیر اعظم پاکستان تھے تو رشیا تیل دینا چاہتا تھا، حالانکہ وہ جنگ میں تھا، یوکرین کی جنگ شروع ہو چکی تھی، لیکن وہ پاکستان کے ساتھ اپنے معاملات کو وہ آگے بڑھانا چاہ رہا تھا، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہیں کوئی عمران خان کا چہرہ بڑا پسند تھا یا وہ ان کے کرکٹ کے کوئی فین میں سے تھے، بلکہ وہ ایبسولوٹلی ناٹ کا وہ نعرہ تھا جو رشیا کو پاکستان کے قریب لے کر آ رہا تھا، جو ہمیں امریکہ کے جوتے پالش کرنے والے کی بجائے ایک آزاد مملکت کے لوگ سمجھ کر ہمارے ساتھ معاہدہ کرنا چاہ رہے تھے، اور جو ہم نے اپنے زمینی اڈے اور اپنے وسائل جو ہے پرائی جنگ میں نہ جھونکنے کا جو ایک جھنڈا، جو ایک علم بلند کیا تھا پاکستان کے سربراہ کی جانب سے، ایگزیکٹو کی جانب سے، چیف ایگزیکٹو کی جانب سے، عمران خان صاحب کی جانب سے، وہ اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ وہ تعلقات بنانا چاہ رہے تھے،
اور وہ تعلقات انہوں نے بھارت کے ساتھ بنائے۔ اب جو ملک بھارت کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ یکساں طور پر چلنا چاہتا ہے، وہ اس کی اسٹریٹجک پالیسی کو ظاہر کرتا ہے، وہ اس کی اسٹریٹجک نیڈ کو ظاہر کرتا ہے، اس میں پسند اور ناپسند نہیں ہوتی۔ وہ ہر ملک اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے دیگر ممالک کے ساتھ روابط اور رشتے اور بندھن اور کاروبار جو ہے وہ کرتا ہے۔ لہذا یہ اگر پاکستان کے اندر ایک نئی گورنمنٹ تشکیل پاتی ہے جو امریکہ کی غلامی کی پالیسی جو ہے اس کا پٹا وہ گلے سے اتار کر آئے گی، تو روس سے ہمیں یہ جو چیزیں ہیں وہ مل سکتی ہیں، اور ہم جو ہے ملک کی اس ڈوبتی ہوئی معاشی جو کشتی ہے اس کو منجدھار سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو آخری اور چوتھے سوال پر بھی ہم جو ہے وہ تھوڑی سی بحث کر لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ 66% آبادی پر مشتمل دو صوبے خیبر پختونخوا اور پنجاب، یہ پاکستان تحریک انصاف کی ان میں حکومتیں ہیں، اور ان حکومتوں کو تحلیل کرنے کا انڈیا جناب چیئرمین عمران خان صاحب نے دیا تھا، اور لیکن اس میں تاخیر کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وجہ سمجھنے کے لیے بھی انہوں نے جو حال ہی میں میسج دیا ہے وہ خود بڑا کلیریفائیڈ اور بڑا صاف سیدھا سا جواب ہے کہ ہمیں الیکشن کی جو اس میں تاخیر ہوتی ہے اس کا پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہے، کیونکہ ہر روز نیا بننے والا نوجوان ووٹر جو ہے وہ تحریک انصاف کے ہی جو ایک فوج ہے اس میں شامل ہو رہا ہے، ان کا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے، انہیں اس دگرگوں معاشی صورتحال میں ملک کو سنبھال کر بہت کڑے امتحان میں سے گزرنا پڑے گا، وہ اس سے بھی بچ جائیں گے۔ لیکن جو عمران خان نے یہ کہا کہ ہماری اس جو ہے وہ پیشکش کو کہ ہم حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے بیٹھ سکتے ہیں اگر وہ الیکشن کی تاریخ دیں، تو کمزوری نہ سمجھا جائے بلکہ اسے ملکی ضرورت کے طور پر جو ہے وہ لیا جائے کہ اگر ملک نہ بچے خدا نخواستہ خاکم بدہن، تو حکومت کس نے کرنی ہے، تحریک انصاف کر لے یا کوئی اور کر لے، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا اگر ہم ملک کو جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ رستے پر نہ لے کے آ سکے، اور ہم وہ جو ترقی کی منازل طے کرنا چاہتے ہیں، ملک کے اندر انصاف کا نظام لانا چاہتے ہیں، ملک کے اندر ایک مساوات کا نظام لانا چاہتے ہیں، ملک کے اندر ہم جو ہے ایک انتظامی نیا ڈھانچہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں جس میں ادارے اپنی سرحدوں کے اندر رہیں گے، کہیں پر کوئی مصنوعی ریڈ لائن نہیں بنائی جائے گی، ہر شخص کو انصاف جو ہے وہ اس کے دروازے پر مہیا ہوگا۔ اگر یہ صورتحال میں ہم جانا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر آج سے کام شروع کرنا۔ یہ آج کے 4 سوالات میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کیے ہیں۔ یقیناً آپ بھی اس پہ اوپر سوچ رہے ہوں گے، اپنے فیڈ بیک سے ضرور جو ہے وہ ہمیں مطلع کیجیے گا۔ اور جاتے جاتے میں مذمت کرنا چاہوں گا اعظم سواتی، 75 سالہ بوڑھا شخص جس نے تنگ آمد بجنگ آمد کے طور پر جب کسی شخص کے کپڑے اتار دیے جائیں تو وہ گالیاں ہی دے گا، اور اگر وہ بدلہ نہیں لے سکتا تو وہ غصے کا اظہار تو کرے گا، تو آپ نے اس کو پھر سے پکڑا ہوا ہے اور اس کی جان کو خطرہ ہے۔ خدا را خوف کیجیے، ملک کو مزید تماشا نہ بنائیے۔ اور یہ جو ویڈیو گینگ ہے، یہ جو برہنہ ویڈیوز خاص طور پہ پولیٹیشنز کی جو سپریڈ کرنے کا اور انہی کے نوجوان بچوں کو اور اگلی نسلوں کو بھیجنے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور یقیناً یہ لوگ اگلے جہان میں ہی نہیں اس جہان میں بھی صورت عبرت نظر آئیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر شخص کی جو اصل چہرہ ہے جو اس نے نقاب کے اندر چھپایا ہوتا ہے اس کو یہی کہا جاتا ہے، سیانے یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلانے سے پہلے اس کا وہ صورت اس کی وہ عیاں کر دیا کرتا ہے۔ عزیز سواتی صاحب کے ساتھ اور میڈم شوزب کے ساتھ اظہار یکجہتی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ریڈ لائن نیوز سے اپنے میزبان شفقت سندھو ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے، اگلی نشست میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔